بے غسل مرد اور عورت کا جسم سے غیر ضروری بال صاف کرنے کا حکم کیا ہے، اور بے غسل مرد اور عورت کا ناخن کاٹنے کا حکم کیا ہے، اور عورت اگر کسی پر غسل فرض ہے تو اس کا اس حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کا حکم کیا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی طرح اسلامک مسائل والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی مرد یا عورت بے غسلی کی حالت میں ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہے، یا پھر کوئی عورت ہے وہ مینسز کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، یعنی وہ اسی وقت فوراً غسل بھی نہیں کر سکتی بلکہ اپنے ایام کا انتظار کرے گی، جب ایام پورے ہو جائیں پھر اس نے غسل کرنا ہے۔ اگر اس کو حاجت پیش آتی ہے ناخن کاٹنے کی، یا پھر غیر ضروری بال صاف کرنے کی، یا جسم کے کسی حصے سے بال اتارنے کی، تو ایسی صورت میں مرد و عورت دونوں کے لیے بالکل سیم حکم ہے کہ ان کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ اس حالت میں جسم سے بال جدا کریں یا جسم سے ناخن کاٹیں، یعنی ہاتھوں سے ناخن کاٹیں، کہ جب وہ باغسل ہوں، ان پر غسل فرض نہ ہو۔ ناپاکی کی حالت میں ان کا ناخن کاٹنا یا جسم سے غیر ضروری بال صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ مکروہ مطلب ناپسندیدہ، غیر مناسب، یعنی بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے بے غسل ہونے کی حالت میں، یا جیسے غسل فرض ہوا تھا اب غسل کرنے سے پہلے عورت نے یا مرد نے، یعنی غسل کرنا ہے اب غسل کرنے سے پہلے اگر غیر ضروری بال صاف کر لیے یا پھر ناخن وغیرہ کاٹ لیے، تو ایسی صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے، ناجائز یا حرام کام نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ بہتر اور غیر بہتر والا معاملہ ہوگا۔ اگر اس طرح غسل کرنے سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیے یا پھر ناخن کاٹ لیے تو تب بھی مطلب کہ یہ جائز، یوں ان معنی میں لے لے کہ حرام کام نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کوئی بے غسلی کی حالت میں ہے، ایک تو ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے، مینسز کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں تو بچوں کو لازمی بات ہے دودھ پلانا ہے، کہ جس عورت کی 3 دن 5 دن 4 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، کیونکہ ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، تو اتنے دن وہ بچے کو دودھ کے بغیر تو نہیں رکھنا نا، اس کو تو پلانا ہی پلانا ہے، مینسز کی حالت میں پلائے گی لازمی طور پر۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس پر غسل فرض ہے، باہمی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ وہ بالکل پلا سکتی ہے، اس کے لیے پلانا جائز ہے۔ غسل کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی بغیر غسل کے، غسل کیے بغیر بچے کو دودھ پلانے کی حاجت ہے تو اس کو لازمی طور پر دودھ پلائے گی۔ جائز ہے بالکل پلانا، پلا سکتی ہے، بے غسلی کی حالت میں بھی پلانا جائز ہے۔ بعض لوگوں میں، بعض عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ نہیں جی یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کو دودھ پلانے کی حاجت ہے تو آپ اس کو لازمی پہلے دودھ پلائیں، بعد میں غسل والے معاملات آپ نے کرنے ہیں تو وہ کریں۔ اور بغیر غسل کی حالت میں رات کو اگر کوئی عورت یا مرد سوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، بغیر غسل کیے رات کو مرد اور عورت دونوں کے لیے سونا بالکل جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال کیا جائے کہ کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رات کو باہمی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے مرد و عورت پر غسل فرض ہوا اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ صبح بھی اسی طرح سوئے رہے، فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اب گناہگار ہوں گے فجر کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر پوری رات اسی طرح بغیر غسل کیے گزار دی مرد اور دونوں نے، لیکن صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے ٹائم میں اٹھ کے غسل کر لیا اور پھر فجر کی نماز کو ادا کر لیا وقت کے اندر مرد اور دونوں نے، تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو رات کو وضو کر لیا جائے، اس کے بعد آرام کر لیا۔ اگر کسی نے وضو نہ بھی کیا پھر بھی اسی طرح سو گئے تب بھی ناجائز یا حرام کام نہیں ہوگا، نماز قضا ہوگی تب گناہگار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو، جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو سے متعلق آپ کو جو بھی سوال ہو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔